آج الحمدللہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں بہت بڑی فتح نصیب کی ہے دشمن پر۔ قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے اللہ رب ذوالجلال کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ دشمن نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، بھارت نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، شکست تسلیم کر لی ہے، امریکہ کو مدد کے لیے پکار لیا ہے اور پاکستان کے ساتھ سیز فائر کر لیا ہے۔ گزشتہ 10 دنوں سے ہاتھ پاؤں چلانے والے بھارت کو جب وقت اور موقع کے حساب سے ایک ہی تھپڑ پڑا نا تو اٹھ نہیں سکا۔ یقیناً بھارت کا سامنا بڑے عرصے بعد کسی مرد مومن سے ہوا ہے جس کے دل میں جہاد کی جلا روشن ہے، جو عشق رسول سے بہرہ مند ہے، جو تسخیر فطرت کا قائل ہے، حیات نو کی تعمیر چاہتا ہے، وہ باطل کو جلا کر راکھ کرنا جانتا ہے۔ مجاہدین کے نزدیک دنیا کی مال و دولت کچھ نہیں، وہ تو شہادت کی خوشبو سونگھنے اور اس کی راہ میں بار بار زندہ ہو کر قربان ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کئی سالوں بعد اس قوم کو مجاہدین پر فخر کرنے کا سبق پڑھایا جا رہا ہے، اسلام کے نام پر فخر کرنا سکھایا جا رہا ہے، اور یہ بات یقیناً دشمن کو ہضم تو نہیں ہوگی۔ کل رات ناظرین، پاکستان کا بچہ بچہ اپنے خون کی بازی لگانے کو تیار تھا۔ ہر شخص جذبہ شہادت سے سرشار تھا کہ جب فضا میں بارود کی بو تھی، آسمان پر سیاہی چھائی ہوئی تھی، دشمن کی توپیں، میزائل، جنگی جہاز آگ اگل رہے تھے، پاکستانی ایئر بیسز کو نشانہ بنا رہے تھے، سرحدوں پر موت ناچ رہی تھی، لائن آف کنٹرول پر ہر طرف گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، لیکن یہاں خوف کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ نور خان ایئر بیس پر دشمن کا حملہ ناکام ہوا تو میزائل کی تباہی نے آگ کے شعلے بھڑکا دیے، لیکن اسلام آباد اور راولپنڈی کے عوام رات کی تاریکی میں گھروں سے باہر آ گئے۔ فضاؤں میں تکبیر کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ عوام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بارڈر کراس کر کے ہندوستان میں داخل ہو جائیں، لیکن کیا اقبال کے شاہینوں کے ہوتے ہوئے اس کی ضرورت پیش آتی؟ کیا حضرت قائد اعظم کے نظریے پر قائم مجاہدین کے ہوتے ہوئے یہ ضروری ہو سکتا تھا؟ بالکل نہیں، یقیناً نہیں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کیسے اقبال کے شاہینوں نے موت کے سائے میں رقص کیا، خدا کے شیروں نے فضا کا سینہ چیرا، دشمن کی دفاعی لائن تباہ کرتے ہوئے انہیں پیچھے دھکیلا، پاکستانی میزائلز نے، ڈرونز نے مودی کے شہر پر گھنٹوں فضا پر راج کیا۔ کیا فوجی ہیڈ کوارٹرز، کیا ایئر بیسز، کچھ نہیں چھوڑا، چاروں طرف خوف کا پہرا بٹھا دیا اور ہندوستان کو بتا دیا کہ گھر میں گھس کر مارنا کسے کہتے ہیں۔ فرانس کے طیارے لینے سے، اسرائیل کے ڈرون چلانے سے، روس کا دفاعی نظام لگا لینے سے جنگیں نہیں جیتی جاتی، جنگیں حوصلوں سے، حکمت عملی سے، موت کے خوف کو شکست دینے سے، ٹیپو سلطان جیسے جگر رکھنے سے جیتی جاتی ہیں۔ دشمن نے رات کے اندھیرے میں وار کیا، لیکن صبح جب سورج نکلا تو اس کے اڈے راکھ ہو چکے تھے۔ ہم نے کہا تھا کہ جنگ نہیں چاہتے، لیکن مسلط کی گئی تو ہر گولی کا جواب بارود سے دیا جائے گا، ہر حملے کا حساب خون سے چکایا جائے، اور اپنے وطن کی مٹی پر ایک بھی قدم کسی دشمن کا سلامت ہم رہنے نہیں دیں گے۔ اور یہ پھر آخر ہم نے ثابت کیا۔ آخر میں یہ کہوں گی کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔